بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس میں ہم الفعل المضارع کو پڑھیں گے۔ فعل مضارع، گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی کو پڑھا، یعنی وہ فعل جس کا معنی ماضی پر دلالت کرے۔ اب فعل مضارع جس میں حال یا استقبال کا معنی پایا جاتا ہو، اس فعل کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفعل المضارع۔ الامثلہ: اغسل یدی، البس ثیابی، نلعب بالکرة، نمشی فی الحقول، ینبح الکلب، ینتبہ الحارس، تأکل البنت، تذبل الوردۃ۔ اغسل، میں دھوتا ہوں، یدی، اپنے دونوں ہاتھ۔ آپ اس کو دو معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اغسل یدی، میں ابھی اسی وقت دھو رہا ہوں، یا اغسل یدی، میں اپنے ہاتھوں کو دھوؤں گا۔ تو حال اور استقبال کا معنی پایا جانا ضروری ہے فعل مضارع میں۔ یہاں پر البس ثیابی، میں کپڑے پہنتا ہوں یا پہنوں گا۔ نلعب بالکرة، ہم گیند سے کھیلتے ہیں یا کھیلیں گے۔ نمشی فی الحقول، ہم کھیتوں میں چلیں گے یا چل رہے ہیں۔ ینبح الکلب، کتا بھونکتا ہے یا بھونکے گا۔ ینتبہ الحارس، چوکیدار متوجہ ہوتا ہے، منتبہ ہوتا ہے یا بعد میں ہوگا۔ تاکل البنت، لڑکی کھاتی ہے یا کھائے گی۔ تذبل الوردۃ، پھول مرجھا رہا ہے یا مرجھائے گا۔ البحث، الکلمات الاولی، جو پہلے کلمات ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا اغسل، البس، نلعب، نمشی وغیرہ وغیرہ۔ الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، کلھا افعال، سارے کے سارے افعال ہیں۔ لأن، کیونکہ، کل منہا، تمام کے تمام، یدل، دلالت کرتے ہیں، علی عمل، کسی بھی کام پر دلالت کرتے ہیں، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں، جو کہ حال اور استقبال ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، آپ تدبر کریں، هذا الزمن الخاص، اس خاص زمانے میں، فی کل منہا، تمام مثالوں میں، وجدتہ، آپ پائیں گے، اما حاضرا، یا تو وہ فعل حاضر یعنی حال کے زمانے پر دلالت کرتا ہوگا، و اما مستقبلا، یا مستقبل کے معنی پر دلالت کرتا ہوگا۔ فالفعل، جیسا کہ فعل اغسل، یدل، دلالت کرتا ہے، علی حصول الغسل، دھونے کے معنی پر، یعنی دھونے پر دلالت کرتا ہے، فی الزمن الحاضر او المستقبل یا استقبال پہ۔ الفعل البس، البس فعل جو ہے، یدل، دلالت کرتا ہے، علی حصول اللبس، کہ پہننے کا عمل حاصل ہوا ہے، واقع ہوا ہے، فی الزمن الحاضر، حاضر یعنی حال کے زمانے میں، او المستقبلی، یا مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ ویسمى، اور کہا جاتا ہے، کل فعل من هذا النوع، اس طرح کے تمام افعال کو جو اس قبیل سے ہیں، فعلا مضارعا، کہ یہ فعل مضارع ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع دو زمانوں پر، حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز علامت کے طور پر مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک علامت ہے فعل مضارع کی، کہ جو فارق ہے بین الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع میں فرق کیسا کریں گے، کس طرح سے فرق کریں گے، تو اس کے لیے ایک آپ کو ہم علامت دیتے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ، اگر آپ دیکھیں، إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ، پہلے حرف کو، فی کل فعل من هذه الافعال واشباهها، ان تمام افعال کے ابتدا میں، یا اس طرح اور جو افعال ہیں اس کے ابتدا میں آپ کو جو حرف نظر آ رہا ہے، دیکھو کہتے ہیں وجدتہ، آپ اسے پائیں گے حمزۃ اغسل، او نونا نمشی، او یاء ینبح، او تاء تأکل۔ وتسمى هذه الاحرف الاربعۃ احرف المضارعہ، ان چار حروف کو کہتے ہیں احرف المضارعہ، یعنی مضارع کے ابتدا میں ان چار حروف میں سے کوئی ایک حرف ضرور ہوگا، جسے ہم ارشاد الصرف کی زبان میں حروف اتین، حمزہ، تا یا نون، اتین، یہ علامت
مضارع ہے، یعنی مضارع کے فعل کے شروع میں ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا، وگرنہ وہ فعل مضارع ہی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں گردان پڑھتا ہوں، یأکلو، یأکلانی، یأکلون، دیکھو یا ہے، یأکلو، یأکلانی، یأکلون، 3 صیغوں میں۔ تأکلو، تأکلانی، یأکلنا، اس میں تا آ گئی 2 صیغوں میں۔ تأکلو، تأکلانی، تأکلون، تأکلین، تأکلانی، تأکلنا، آکلو، ناکلو، نون بھی آ گیا، ناکلو جو جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور آکلو میں حمزہ آ گیا جو واحد متکلم مذکر مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو یہ 4 حروف فعل مضارع کی علامات میں سے ہیں۔ القاعدہ، اس کو بھی یاد کر لیجئے، الفعل المضارع، فعل مضارع کی تعریف ہے، هو کل فعل، ہر وہ فعل ہے، یدل جو دلالت کرتا ہے، علی حصول عمل، کسی بھی عمل کے حصول پر، فی الزمن الحاضر او المستقبل، فعل ماضی جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، فعل مضارع حال اور استقبال پر۔ ولا بد، لیکن ضروری ہے، لا بدی امر ہے، ان یکونا کہ ہو، مبدوءا، یعنی فعل مضارع مبدوءا اس کی شروعات ہوتی ہو، یا اس کا جو پہلا حرف ہے وہ ہو، ضروری ہے، بحرف من احرف المضارعہ، کہ فعل احرف المضارعہ میں سے کوئی ایک حرف ہونا ضروری ہوگا۔ وہی، اور احرف المضارعہ کیا کیا ہیں؟ الحمزۃ والنون والیاء والتاء، جس کا مجموعہ اگر ہم یاد کرنا چاہیں، حروف اتین۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ البتہ آپ حضرات بھی اس طرح کی 6-7 مثالیں ضرور کاپی میں اتاریں، وہاں پر لکھیں، تاکہ ہماری مشق ساتھ ساتھ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، والسلام علیکم۔